آج ہم ایک بہت ہی طاقتور حکایت پر بات کرنے والے ہیں۔ یہ کہانی ہے ایک بادشاہ کی، اس کی حیران کن تبدیلی کی اور اس تبدیلی میں چھپے ایک بہت گہرے سبق کی، یعنی عمل اور اس کے رد عمل کا سبق۔ تو کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک سلطنت پر ایک ایسا بادشاہ حکومت کرتا تھا جو اپنے ظلم کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں بدنام زمانہ تھا۔ اس کی رعایا اس سے اس قدر تنگ تھی کہ لوگ ہر وقت بس اس کے زوال کی ہی دعائیں کرتے تھے۔ لیکن پھر ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ پوری کی پوری سلطنت جیسے سکتے میں آ گئی۔ اسی ظالم بادشاہ نے اچانک ایک اعلان کیا کہ وہ اپنے سارے پرانے ظالمانہ طور طریقے چھوڑ رہا ہے، ہمیشہ کے لیے۔ اور یہ صرف کوئی کھوکھلا اعلان نہیں تھا، بادشاہ نے واقعی اپنا وعدہ نبھایا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ انصاف کی ایک علامت بن گیا۔ اس کی شہرت بالکل ہی بدل گئی۔ وہی لوگ جو کل تک اس سے ڈرتے تھے، آج اس کے انصاف کی مثالیں دیتے تھے اور اسے دعائیں دیتے تھے۔ مگر ایک سوال تھا جو سب کے ذہنوں میں کھٹکتا رہا، آخر اتنی بڑی، اتنی گہری تبدیلی آئی تو آئی کیسے؟ یہ ایک راز بن گیا تھا۔ آخرکار بادشاہ کے ایک وزیر نے ہمت کی اور سیدھا وہی سوال پوچھ لیا جو ہر شخص کے دل میں تھا، مگر زبان پر لانے کی کسی کی جرت نہیں تھی۔ بادشاہ نے پہلے تو ایک لمبی خاموشی اختیار کی، پھر ایک گہری سانس لی اور ایک کہانی سنانا شروع کی۔ یہ کہانی اس دن کی تھی جب وہ جنگل میں بالکل اکیلا گھوڑے پر سوار تھا۔ بادشاہ نے بتایا کہ اس دن اس نے واقعات کا ایک ایسا سلسلہ دیکھا جس نے اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا، ایک ایسا منظر جو اس کے ذہن پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔ تو آخر بادشاہ نے ایسا کیا دیکھا تھا؟ آئیے اس نتائج کے سلسلے کو ذرا قریب سے دیکھتے ہیں، اس کی ایک ایک کڑی کو سمجھتے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ ایک شکاری کتے نے ایک لومڑی پر حملہ کیا اور اسے زندگی بھر کے لیے اپاہج کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ کچھ ہی دیر بعد ایک آدمی نے اسی کتے پر پتھر پھینکا اور اس کی ٹانگ توڑ دی۔ بات یہی ختم نہیں ہوئی، اگلے ہی لمحے ایک گھوڑے نے اس آدمی کو ایسی لات ماری کہ اس کا گھٹنا بھی ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا، اور آخر میں وہی گھوڑا خود ایک گڑھے میں جا گرا اور اس کی اپنی ٹانگ بھی ٹوٹ گئی۔ یہ پورا سلسلہ، یہ ایک کے بعد ایک ہونے والے واقعات، ان سب نے بادشاہ کو اندر تک ہلا کر رکھ دیا، اور وہ صرف ایک نتیجے پر پہنچا۔ اسے سمجھ آ گیا کہ برائی برائی کو ہی جنم دیتی ہے۔ بادشاہ فوراً سمجھ گیا کہ یہ سب محض اتفاق نہیں تھا، یہ تو ایک آئینہ تھا جو اسے اس کی اپنی ہی ظالمانہ حکومت کا عکس دکھا رہا تھا۔ اسے یوں لگا جیسے قدرت اسے اس کے اپنے ہی کرموں کا پھل دکھا رہی ہو۔ اور جیسے ہی بادشاہ نے اپنی کہانی ختم کی نا، تو جو سبق وہ سیکھ کر آیا تھا وہ اسی لمحے اس کی آنکھوں کے سامنے سچ ثابت ہونے والا تھا۔ اب ہوا یہ کہ کہانی سننے کے بعد اس وزیر نے کوئی سبق نہیں سیکھا، الٹا اس کے ذہن میں ایک شیطانی خیال آیا۔ اس نے سوچا، بادشاہ تو اب نرم دل ہو گیا ہے، یہی موقع ہے اس کی نیکی کا فائدہ اٹھانے کا۔ وہ بس اسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ جیسے ہی اس نے ایک قدم آگے بڑھایا، اس کا پیر پھسلا، وہ سیڑھیوں سے گرا اور موقع پر ہی اس کی گردن ٹوٹ گئی۔ یعنی اس کا اپنا برا ارادہ اسی لمحہ اس کی موت کی وجہ بن گیا، اور بادشاہ کا سیکھا ہوا سبق ایک بار پھر اس کی آنکھوں کے سامنے سچ ثابت ہو گیا۔ تو اس کہانی کا سبق کیا ہے؟ بہت صاف اور سیدھا سا ہے۔ ہر عمل اپنے پیچھے نتائج کا ایک سلسلہ چھوڑ جاتا ہے۔ ظلم کبھی بھی بے جواب نہیں رہتا، اس کی قیمت چکانی پڑتی ہے، چاہے اس دنیا میں یا پھر اگلی میں۔ تو اس پوری کہانی سے ہم کچھ اہم باتیں سیکھ سکتے ہیں۔ پہلی یہ کہ نیکی اور اچھائی کا راستہ عزت اور محبت کی طرف لے کر جاتا ہے، جبکہ ظلم اور ناانصافی آخر میں انسان سے سب کچھ چھین لیتی ہے۔ اور یہ صرف کوئی کہانی نہیں ہے، یہ ایک اصول ہے جو ہم سب پر لاگو ہوتا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنے کاموں کے انجام پر، ان کے اثرات پر سوچیں۔ اور یہ کہانی ہمیں ایک آخری اور سب سے اہم سوال پر لا کر چھوڑ دیتی ہے، وہ یہ کہ ہمارے اپنے اعمال کون سا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ آئیے آج قدیم بغداد کا سفر کرتے ہیں اور ایک ایسی کہانی سنتے ہیں جو وقت کے ساتھ اور بھی گہری ہوتی جاتی ہے۔ یہ کہانی ہے انصاف کے اصل مطلب کی۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر انصاف ہے کیا؟ صرف ثبوت اور گواہ، یا اس کے پیچھے کچھ اور بھی ہے؟ قاضی عبدالحق کی اس کہانی میں ہم اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔
ہماری کہانی کے جو مرکزی کردار ہیں وہ ہیں قاضی عبدالحق۔ ان کی عدالت آپ سمجھ لیں اپنی گہری سوچ اور حکمت کی وجہ سے دور دور تک مشہور تھی۔ ان کے لیے انصاف کا مطلب صرف قانون کی کتابوں پر عمل کرنا نہیں تھا، نہیں، بلکہ سچائی کی روح تک پہنچنا تھا۔ تو قاضی صاحب کا پہلا امتحان ان کی ذہانت کا امتحان تھا، ان کی آبزرویشن کی پاور کا ٹیسٹ تھا۔ معاملہ دیکھنے میں تو بہت عام سا تھا، لیکن اس نے بڑی گہری سچائیوں سے پردہ اٹھانا تھا۔ اب عدالت میں دو بالکل الگ الگ کہانیاں پیش ہوئیں۔ ایک طرف ایک غریب کاریگر جو اپنی محنت کا صلہ مانگ رہا تھا، اور دوسری طرف ایک امیر تاجر جو کہہ رہا تھا کہ کام خراب ہے اس لیے میں پیسے نہیں دوں گا۔ تو پھر سچائی تھی کہاں؟ اور یہاں قاضی صاحب کا طریقہ دیکھیں کتنا دلچسپ ہے۔ انہوں نے دونوں کی بحث رکوا دی اور ثبوت کو آگے لے آئے۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ بھئی انسان تو جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن بے جان چیزیں وہ اکثر سچ اگل دیتی ہیں۔ یہاں پورا معاملہ اچانک سینسز کا حیثیت کا بن جاتا ہے۔ قاضی نے دروازے کو ہاتھ لگایا، محسوس کیا، اور پھر ایک ہلکی سی دستک دی۔ بس اس ایک چھوٹے سے عمل سے ایک ایسی خوشبو نکلی جو اس پورے کیس کی چابی تھی۔ اور بس فیصلہ ہو گیا۔ بڑھئی نے فوراً لکڑی کو پہچان لیا کیونکہ اس نے خود اسے خریدا تھا، جبکہ وہ تاجر جس نے جھوٹا دعویٰ کیا تھا وہ لکڑی کے بارے میں کچھ بھی نہ بتا سکا۔ قاضی کی تیز نظر اور ان کے علم نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ کہ انصاف کا پہلا ستون ہے عقل، یعنی انٹلیکٹ۔ یہ وہ صلاحیت ہے جو ہمیں ثبوتوں کو جانچنے، ان کے اندر چھپے تضادات کو دیکھنے اور منطق کی بنیاد پر کسی نتیجے پر پہنچنے میں مدد دیتی ہے۔ لیکن اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے جب عقل ہی کافی نہ ہو؟ اگر ثبوت ہی جھوٹا ہو تو؟ پہلا کیس تو حل ہو گیا، ہاں، لیکن انصاف کا سفر ابھی باقی تھا، اور اگلا امتحان اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہونے والا تھا۔ اور یہ ہے دوسرا کیس۔ یہاں چیلنج مادی ثبوت کا نہیں بلکہ یقین کی طاقت کا ہے۔ یہاں قاضی صاحب کو ایک ایسی سچائی ڈھونڈنی ہے جو گواہوں اور کاغذوں کے پیچھے کہیں چھپ گئی ہے۔ یہاں معاملہ بہت سنگین تھا۔ ایک طرف ایک عورت کا ایمان، اس کا یہ یقین کہ اس کی سچائی کا گواہ صرف اور صرف اللہ ہے، اور دوسری طرف ایک قانونی دعویٰ جس کے پاس دو چشمدید گواہ بھی موجود تھے۔ دیکھنے میں تو کیس بالکل صاف تھا، لیکن قاضی صاحب نے فوراً گواہوں کے بیانات میں ایک جھول پکڑ لیا۔ ایک کہہ رہا ہے کہ سودا دوپہر میں ہوا، دوسرا کہہ رہا ہے عصر کے وقت۔ اب دیکھنے میں یہ ایک معمولی سی بات لگتی ہے نا؟ لیکن قاضی کے لیے یہ ایک بہت بڑا اشارہ تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ اور یہ تھا اس کیس کا کلائمیکس۔ قاضی نے اس عورت کے ایمان پر بھروسہ کیا، اور اسی بھروسے کی وجہ سے انہوں نے ایک عجیب سا سوال پوچھ لیا، اور پھر دیکھیں کیا ہوا۔ اسی ایمان کی روشنی میں دیوار کے اندر سے وہ سچائی نکل آئی جو سب سے چھپی ہوئی تھی۔ یہ ایک ایسا ثبوت تھا جسے کوئی بھی چھٹلا نہیں سکتا تھا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ انصاف کا دوسرا ستون ہے ایمان، یعنی فیتھ۔ یہ وہ اندر کی روشنی ہے جو تب راستہ دکھاتی ہے جب عقل کے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ یہ سچائی پر بھروسہ کرنا ہے، چاہے حالات کتنے ہی خلاف کیوں نہ ہوں۔ چلیے اب آگے بڑھتے ہیں آخری اور سب سے سنگین امتحان کی طرف۔ یہاں عقل اور ایمان دونوں کو ملا کر اصل انصاف کرنا ہے، اور یہ ایک ایسا معاملہ ہے جہاں غلطی کی آپ سمجھ لیں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ صورتحال انتہائی سنگین تھی۔ ایک نوجوان کی زندگی داؤ پر لگی تھی، اور سارے ثبوت، سارے حالات اس کے خلاف تھے۔ جو دیکھا گیا اس کے مطابق تو وہی قاتل تھا، لیکن اس کی اپنی کہانی وہ بالکل الگ تھی۔ یہاں قاضی صاحب نے ایک پانی کا پیالہ سامنے رکھا اور ایک سیدھا سا مطالبہ کیا، جو بے گناہ ہے وہ اللہ کو گواہ بنا کر اس میں اپنا ہاتھ ڈال دے۔ اور پھر سچائی خود بخود سامنے آ گئی۔ پانی کے اس امتحان کے دباؤ میں آ کر تاجر کا ملازم کریم ٹوٹ گیا۔ اس نے سب کچھ بتا دیا کہ یہ قتل نہیں تھا بلکہ ایک حادثہ تھا جسے اس نے ڈر کے مارے چھپا لیا تھا۔ اس کا خوف اسے جھوٹ کی طرف لے گیا، ہاں، لیکن انصاف کے اس امتحان نے اس سے سچ اگلوا ہی لیا۔ اور یہ ہے انصاف کا تیسرا اور آخری ستون، انصاف۔ یہ صرف عقل نہیں ہے، نہ ہی صرف ایمان۔ انصاف دراصل ان دونوں کا مکسچر ہے، جسے خدا کا خوف راستہ دکھاتا ہے۔ مطلب یہ احساس کہ ہر فیصلے کا جواب دینا ہوگا۔ تو ان تینوں مقدمات سے ہم نے کیا سیکھا؟
قاضی عبدالحق کی جو حکمت ہے وہ صرف ان کے دور تک محدود نہیں تھی، نہیں، بلکہ وہ آج بھی ہمارے لیے ایک روشنی کی طرح ہے۔ دیکھیے، یہ سفر 3 مراحل میں پورا ہوا۔ پہلے مقدمے میں عقل نے مادی سچائی کو پرکھا، دوسرے میں ایمان نے تب راستہ دکھایا جب کوئی ثبوت نہیں تھا، اور آخری مقدمے میں انصاف نے ان دونوں کو ملا کر ایک زندگی بچائی اور سچائی کو قائم کیا۔ ان کے انتقال کے بعد ان کی میز پر ایک چھوٹا سا کاغذ ملا جس پر یہ گہرے الفاظ لکھے تھے۔ یہ ان کی پوری زندگی کے کام اور ان کی حکمت کا آپ سمجھ لیں نچوڑ تھا، ایک یاد دہانی کہ انصاف کا سب سے بڑا مقصد اپنے خالق کو راضی کرنا ہے۔ اور اسی سوچ کے ساتھ ہم اس کہانی کو یہاں ختم کرتے ہیں۔ قاضی عبدالحق کی یہ وراثت ہمیں ہمیشہ یاد دلاتی رہے گی کہ سچا انصاف صرف قوانین اور ثبوتوں کا نام نہیں، بلکہ یہ عقل، ایمان اور اس گہرے احساس کا نام ہے کہ ہم سب ایک اعلیٰ طاقت کے سامنے جواب دہ ہیں۔ صبر اور حسد، یہ 2 ایسی طاقتیں ہیں جو ہر انسان کے اندر کشمکش میں رہتی ہیں۔ تو آج ہم ایک ایسی ہی کہانی کی گہرائی میں اتریں گے جو ان دونوں کے ٹکراؤ کو بہت ہی خوبصورتی سے ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ آئیے اس کہانی کے کرداروں اور اسباق کو مل کر سمجھتے ہیں۔ اور دیکھیں، کہانی شروع ہوتے ہی ایک ایسی بات کہہ دیتی ہے جو دل میں اتر جاتی ہے۔ یہ صرف 2 عورتوں کی کہانی نہیں، بلکہ یہ ہمارے اندر موجود 2 راستوں کی کہانی ہے۔ ایک ہے صبر کا راستہ جو انسان کو بلندی کی طرف لے جاتا ہے، اور دوسرا حسد کا جو انسان کو اپنی ہی لگائی ہوئی آگ میں جلاتا رہتا ہے۔ تو چلیے تصور کرتے ہیں ایک پرانے سے گاؤں کا، جہاں کی گلیوں میں سادگی اور اپنائیت تھی۔ یہیں 2 عورتیں رہتی تھیں جن کی زندگیاں اور تقدیریں ایک دوسرے سے جڑنے والی تھیں۔ یہاں ہمیں 2 بالکل الگ دنیائیں نظر آتی ہیں۔ ایک طرف وہ صابر عورت ہے جس کے پاس ظاہری طور پر شاید کچھ نہیں، لیکن اس کا دل شکر اور سکون سے بھرا ہوا ہے، اور دوسری طرف وہ حاسد عورت ہے جس کی میٹھی زبان کے پیچھے کڑواہٹ اور حسد کی آگ چھپی ہے۔ یہیں سے کہانی ہمیں سکھانا شروع کرتی ہے کہ اصل امیری مال و دولت میں نہیں، دل کے سکون میں ہے۔ اور پھر کہانی میں ایک ایسا موڑ آتا ہے جب گاؤں میں ایک پراسرار درویش، ایک اللہ والے کی آمد ہوتی ہے، اور اس ایک شخص کی موجودگی ہی آگے چل کر پوری کہانی کا رخ بدل دیتی ہے۔ ذرا سوچئے، ایک اللہ کا بندہ گاؤں کے بیچوں بیچ تھکا ہارا بھوکا پیاسا بیٹھا ہے، اور لوگ پاس سے گزر رہے ہیں لیکن کوئی توجہ نہیں دے رہا۔ یہ صرف ایک منظر نہیں تھا، یہ تو جیسے پورے معاشرے کا ایک امتحان تھا، اور اس امتحان میں وہی کامیاب ہوتا ہے جس کی نیت خالص ہو۔ اور یہیں پر نیت کا اصل فرق سامنے آتا ہے۔ صابر عورت جو خود ضرورت مند ہے، اپنا سب کچھ اللہ کے نام پر دے دیتی ہے، لیکن کھڑکی سے دیکھتی ہوئی حاسد عورت کو اس بے لوث نیکی میں بھی دکھاوا نظر آتا ہے، کیونکہ حسد کی فطرت ہی یہی ہے، یہ دوسروں کی اچھائی پر بھی یقین نہیں کرنے دیتا۔ درویش کے یہ الفاظ حاسد عورت کے دکھاوے کا پردہ چاک کر دیتے ہیں۔ جب وہ صرف اپنی واہ واہ کروانے کے لیے درویش کو کھانے کی دعوت دیتی ہے تو وہ اس کی کھوکھلی پیشکش کو ٹھکرا دیتا ہے، اور یہ واضح کر دیتا ہے کہ خدا کی نظر میں قیمت دکھاوے کی نہیں، خالص نیت کی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس ایک نیکی کا نتیجہ کیا نکلا، اور کیسے ایک کے لیے جو رحمت بنی وہی دوسرے کے لیے زحمت بن گئی۔ درویش کا یہ تحفہ ایک معجزہ تھا، لیکن اس کے ساتھ ایک شرط بھی تھی، اور وہ تھی پاک نیت۔ یہ برتن صرف ایک برکت نہیں بلکہ ایک امتحان بھی تھا کہ کیا نعمت ملنے کے بعد بھی دل ویسا ہی صاف رہتا ہے یا نہیں۔ جب حاسد عورت نے یہ معجزہ دیکھا تو اس کے اندر کی جلن ایک جنون میں بدل گئی۔ وہ یہ برداشت ہی نہیں کر سکی کہ جس عورت کو وہ خود سے کمتر سمجھتی تھی، آج پورا گاؤں اس کے دروازے پر امید لے کر آ رہا ہے۔ اور یہاں ہمیں صبر کا اصل مطلب سمجھ آتا ہے۔ جب برکت کا ظاہری ذریعہ چوری ہو گیا تو وہ عورت نہ چیخی، نہ چلائی، نہ مایوس ہوئی۔ اس کا ایمان ڈگمگایا نہیں۔ وہ جانتی تھی کہ اصل برکت برتن میں نہیں بلکہ دینے والے رب کی رضا میں ہے۔ یہاں سے کہانی ایک تاریخ موڑ لیتی ہے۔ حاسد عورت کی جلن اب اسے صرف سوچنے پر نہیں بلکہ عملی طور پر سازشیں کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ غور کریں کہ حسد انسان کو کیسے قدم بقدم تباہی کی طرف دھکیلتا ہے۔ یہ سفر ایک چھوٹی سی چوری سے شروع ہوا، پھر جھوٹی باتوں اور افواہوں تک پہنچا، اور آخر میں بات قتل کی سازش تک آ گئی۔
یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حسد صرف ایک احساس نہیں، یہ ایک دلدل ہے جو انسان کو اپنے اندر کھینچتا چلا جاتا ہے۔ پہلی سازش کے بعد دونوں گھرانوں کا حال دیکھیں۔ صابر عورت کے گھر میں صبر ایک نئی، چھوٹی ہی صحیح مگر رحمت لے آتا ہے، جبکہ حاسد عورت کے گھر میں چوری کیا ہوا معجزاتی برتن بھی کڑوا کھانا دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ برکت کا تعلق چیز سے نہیں، نیت سے ہوتا ہے۔ اور اب ہم کہانی کے عروج پر پہنچتے ہیں، جہاں سچ اور جھوٹ کی آخری جنگ ہوتی ہے اور تمام سازشوں کے پردے آخرکار اٹھ جاتے ہیں۔ منظر بہت کشیدہ ہے، زہریلا آٹا مل چکا ہے، گاؤں والے غصے میں بھرے ہوئے ہیں، اور صابر عورت اور اس کا بیٹا اس ہجوم کے سامنے تنہا کھڑے ہیں۔ ان پر ایک بہت بڑا الزام ہے۔ اور ٹھیک اسی لمحے جب امید کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی تھی، درویش کی واپسی ہوتی ہے۔ یہ لمحہ بتاتا ہے کہ جب صبر اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے اور انسان ہر طرف سے بے بس ہو جاتا ہے تو اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ درویش کا یہ ایک عمل 1000 الفاظ سے زیادہ طاقتور تھا۔ اس نے سب کے سامنے وہ روٹی کھائی جسے زہریلا کہا جا رہا تھا، اور ایک ہی لمحے میں پورے جھوٹ کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ اس کے بعد درویش ایک ایک کر کے ساری سازش بے نقاب کر دیتا ہے۔ اور ذرا ہجوم کے جذبات کا اتار چڑھاؤ دیکھیں۔ جو غصہ پہلے ایک بے گناہ عورت کی طرف تھا، وہ اب شرمندگی میں بدلتا ہے، اور پھر اصل مجرموں کے لیے شدید نفرت اور غصے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تو اس پوری طاقتور کہانی سے آخر ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ آئیے اس کے اہم ترین نکات کا خلاصہ کرتے ہیں۔ یہ نکات اس کہانی کا نچوڑ ہیں۔ حسد خود کو تباہ کرتا ہے، جبکہ صبر کا پھل ضرور ملتا ہے۔ ہر عمل کی بنیاد نیت پر ہے، اور چاہے جتنا بھی وقت لگے، آخر میں جیت ہمیشہ سچائی اور انصاف کی ہی ہوتی ہے۔ اور آخر میں یہ کہانی ہم سب کے لیے ایک گہرا سوال چھوڑ جاتی ہے۔ اگر زندگی میں برکت کا کوئی ظاہری ذریعہ ہم سے چھین لیا جائے تو ہمارے پاس پیچھے کیا بچے گا؟ کیا اصل دولت چیزوں میں ہے، یا ہمارے صبر، ہمارے ایمان اور ہماری نیت میں؟ کبھی سوچا ہے کہ اگر اچانک ہماری ساری جدید سہولیات بس غائب ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ آج کی کہانی کچھ ایسی ہی ہے، ایک زبردست کہانی جس میں ایک نئے دور کے بحران کا حل پرانے وقتوں کی حکمت میں چھپا ہے۔ چلیں ایک لمحے کے لیے سوچتے ہیں کہ پورے ملک میں گیس ہی ختم ہو جائے، کھانا پکانے کا کوئی ذریعہ نہ رہے۔ پہلے دن کیا ہوگا؟ دوسرے دن اور تیسرے دن تک کیا صورتحال بن جائے گی؟ تو بالکل یہی ہو رہا ہے گوری نامی ایک خاتون اور اس کے شہری خاندان کے ساتھ۔ ایک ہڑتال نے پورے ملک کی گیس سپلائی ہی بند کر دی ہے۔ شروع میں تو یہ ایک چھوٹی سی پریشانی لگی، پہلے دن گیس کا سلنڈر ختم ہوا، دوسرے دن خیر باہر سے کھانا منگوا لیا، لیکن تیسرے دن تک سارے ہوٹل، سارے ریسٹورنٹس بھی بند ہو گئے۔ اب شہر میں کہیں بھی گیس نہیں مل رہی، اور گوری کی چھوٹی بیٹی کو پہلی بار اصل بھوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اپنے بچے کو بھوک سے بلکتا دیکھ کر گوری سے رہا نہیں جاتا۔ وہ اپنے گاؤں کے پرانے طریقے کی طرف لوٹتی ہے، یعنی ایندھن کے لیے گوبر کے اپلے بنانا، اور بس یہیں سے گھر میں ایک طوفان کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہاں پر دو سوچ، دو نسلوں کا ٹکراؤ صاف نظر آتا ہے۔ ساس جو شہر کی زندگی کی عادی ہیں، ان کے لیے گائے کا گوبر صرف گندگی اور پسماندگی ہے، ایک ایسی چیز جسے وہ پیچھے چھوڑ آئی ہیں۔ لیکن گوری کے لیے، جس کی جڑیں گاؤں سے جڑی ہیں، یہ کوئی شرم کی بات نہیں، بلکہ زندہ رہنے کا ایک ذریعہ ہے، امید ہے۔ تو یہ بحث صرف گوبر پر نہیں ہے، بلکہ اقدار اور مشکل وقت میں چیزوں کو دیکھنے کے دو بالکل الگ نظریوں پر ہے۔ ساس کا غصہ تو جیسے آسمان پر پہنچ جاتا ہے، وہ چیختی ہیں، گوری کو برا بھلا کہتی ہیں، اور حد تو یہ ہو جاتی ہے کہ غصے میں آ کر گوری کا پکایا ہوا کھانے کا برتن ہی زمین پر دے مارتی ہیں۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ جو سیدھا سادہ روایتی حل تھا، اسے تو تعصب نے رد کر دیا۔ گوری دل ہار جاتی ہے، لیکن ہمت نہیں۔ اسے اچانک اسکول میں سائنس کا ایک سبق یاد آتا ہے، اور وہ فیصلہ کرتی ہے بایو گیس پلانٹ بنانے کا۔ اب دیکھیں، بایو گیس کا مطلب صرف گوبر جلانا نہیں ہوتا، یہ ایک سائنسی طریقہ ہے جس میں گوبر جب گلتا سڑتا ہے تو اس سے قدرتی طور پر میتھین گیس نکلتی ہے۔ اسی گیس کو اکٹھا کر کے ایک صاف ایندھن کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو گوری سب سے چھپ کر اپنے کام میں لگ جاتی ہے۔ وہ گھر کے پیچھے ایک گڑھا کھودتی ہے، پھر تازہ گوبر اور پانی کو ملا کر ایک گاڑھا سا محلول بناتی ہے۔ اس گڑھے کو اوپر سے بالکل ہوا بند کر دیتی ہے اور ایک پائپ لگا کر اسے سیدھا اپنے چولہے سے جوڑ دیتی ہے۔ بالکل سادہ سا لیکن بہت کارآمد نظام۔ اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جس کا سب کو انتظار تھا۔ گوری پہلی بار اپنے بنائے ہوئے اس سسٹم کو آزمانے والی ہے، اور نتیجہ ایک دم صاف، نیلی لو، بالکل کسی جدید گیس کے چولہے کی طرح۔
اور وہ بھی بغیر کسی دھوئیں کے۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ اس کا سائنسی تجربہ کامیاب ہو چکا ہے۔ جب ساس کو یہ سب پتہ چلتا ہے تو وہ پھر غصے میں آ جاتی ہیں، لیکن اس بار گوری کا شوہر روی بیچ میں آ جاتا ہے۔ وہ صرف ایک بات کہتا ہے، ماں بھوکے رہنے سے تو یہ اچھا ہے نا، اور اس ایک جملے سے بحث کا رخ بدل جاتا ہے۔ اب بات تعصب کی نہیں، زندہ رہنے کی تھی۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ گوری کا یہ حل صرف اس کے گھر تک محدود نہیں رہتا۔ تازہ کھانے کی خوشبو جب پڑوس میں پھیلتی ہے تو بھوکے پڑوسی بھی آ جاتے ہیں، اور گوری نہ صرف ان کے ساتھ کھانا بانٹتی ہے بلکہ آگے چل کر پورے محلے کے لیے ایسے ہی بایو گیس پلانٹ بنا دیتی ہے۔ اس کی اس ذہانت اور دریا دلی نے خاندان اور محلے میں اس کا مقام ہی بدل دیا۔ کہانی کا سب سے خوبصورت موڑ تب آتا ہے جب ساس دل سے معافی مانگتی ہیں اور یہ تسلیم کرتی ہیں کہ جسے وہ گوار اور پسماندہ سمجھتی رہیں وہ دراصل ان سب سے زیادہ سمجھدار اور حکمت والی نکلی۔ تو اس پوری کہانی سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ یہ ہمیں 3 بہت اہم باتیں بتاتی ہے کہ اصل طاقت اور قدر کہاں چھپی ہوتی ہے۔ دیکھیں، یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جدید ہونے کا مطلب یہ بالکل نہیں کہ ہم اپنے ماضی کو بھول جائیں۔ اکثر بڑے بڑے مسائل کا بہترین حل پرانی حکمت اور نئی سوچ کو ملانے سے ہی نکلتا ہے۔ اور آخر میں یہ کہانی ایک سوال چھوڑ جاتی ہے ہم سب کے لیے کہ ہماری اپنی زندگیوں میں ہماری جڑوں سے جڑا ایسا کون سا علم یا ہنر ہے جسے ہم شاید معمولی سمجھ کر نظر انداز کر رہے ہیں، لیکن وہ آج بھی بہت کام آ سکتا ہے۔ تو چلیے آج ایک ایسی کہانی کی گہرائی میں اترتے ہیں، ایک ایسی داستان جس میں آپ کو ملے گی مایوسی، انصاف اور سماجی دباؤ کی ایک عجیب کشمکش۔ اور اس کہانی کے بالکل مرکز میں ایک سوال ہے جو شاید ہم سب کو جھنجھوڑ دے۔ آخر ایسی کیا مجبوری ہو سکتی ہے کہ ایک ماں اپنے ہی جگر کے ٹکڑے کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائے؟ کہانی شروع ہوتی ہے ایک گھنے جنگل سے۔ تصور کیجئے وہاں سارا نامی ایک لڑکی ہے جس نے ابھی شادی نہیں کی، اور وہ ایک ایسے فیصلے کی دہلیز پر کھڑی ہے جو لگ بھگ ناممکن ہے۔ اس کے اندر ایک طوفان برپا ہے اور اس کی سوچ ان لفظوں میں سمٹ جاتی ہے، میں اس بچی کو نہیں رکھ سکتی، یہ سماج یا مجھے کبھی قبول نہیں کرے گا، مجھے اپنی بدنامی چھپانے کے لیے اسے چھوڑنا ہی ہوگا۔ سوچ سکتے ہیں کتنا زبردست سماجی دباؤ ہوگا اس پر۔ تو اس بدنامی سے، اس سماجی تباہی سے بچنے کے لیے سارا ایک منصوبہ بناتی ہے۔ سب سے پہلے چھپ کر بچے کو جنم دینا، پھر اس ننھی سی جان چندا کو ایک سنسان غار میں رکھانا، 3 مہینے بعد آہستہ سے چپکے سے گھر لوٹنا، اور آخر میں اپنے منگیتر ہرش سے شادی کر لینا۔ یہ تھا اس کا پلان۔ لیکن پھر کچھ ہی دن بعد قسمت کا کھیل دیکھیے، بادشاہ کا گزر اتفاقاً اسی غار کے پاس سے ہوتا ہے، اور وہاں اس کی نظر پڑتی ہے ایک بچی پر جو چیونٹیوں سے ڈھکی ہوئی ہے اور موت کے بالکل قریب ہے۔ کہانی میں ایک دم سے ایک حیران کن موڑ آ جاتا ہے۔ جب شاہی طبیب اس بچی کو دیکھتا ہے تو وہ فوراً حالات کی سنگینی کو سمجھ جاتا ہے۔ اس کا فیصلہ صاف اور 2 ٹوک ہوتا ہے۔ اس مرتی ہوئی بچی کو بچانے کا صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے، اس کی ماں کو ڈھونڈنا، کیونکہ رو رو کر اور اکیلے پڑھ کر بچی کی ساری طاقت ختم ہو چکی ہے۔ اب اس تحقیق کو آگے بڑھانے کے لیے ان کے پاس صرف ایک سوراخ تھا، بس ایک، اور وہ تھا بچی کی کمر پر بنا ایک خاص پیدائشی نشان۔ تو بادشاہ نے اس کڑی کو کیسے جوڑا؟ دیکھیے، بچی کی پیٹھ پر ایک بڑا سا کالا گول نشان تھا، اور جب گاؤں کی دائی سے پوچھا گیا تو اس نے گواہی دی کہ بالکل یہی خاندانی نشان سارا اور اس کی مرحومہ ماں دونوں پر تھا۔ لیجئے، سراغ مل گیا۔ اور اب کہانی ایک اور بہت ہی اہم موڑ پر آ پہنچتی ہے۔ بادشاہ سیدھا سارا کے نئے شوہر ہرش کے گھر جاتا ہے، اور وہاں اس کے پورے خاندان اور گاؤں والوں کے سامنے سارا سے سوال کرتا ہے۔ گاؤں والوں کا رد عمل وہ فوری اور انتہائی بے رحم تھا۔ ہر طرف سے آوازیں آنے لگیں، شادی سے پہلے ماں بننے والی عورت ہمارے سماج پر ایک کلنک ہے، اسے زندہ چلا دینا چاہیے۔ یہ لفظ دکھاتے ہیں کہ سارا کو کس قدر شدید نفرت اور مذمت کا سامنا کرنا پڑا۔ بات محل تک پہنچتی ہے، وہاں سارا مان لیتی ہے کہ ہاں اس نے ہی بچی کو چھوڑا تھا، لیکن اس کی کہانی میں ابھی ایک اور حیران کر دینے والا موڑ باقی تھا۔ سارا اپنی دکھ بھری کہانی سنانا شروع کرتی ہے، اور اس کا آغاز ہوتا ہے شہزادہ روہت کے پیار بھرے وعدوں سے۔ اس نے کہا تھا، میں تمہیں کتنے ہی دنوں سے چاہتا ہوں، محبت دولت اور رتبے سے کہیں بڑھ کر ہے۔ لیکن یہ سب وعدے کتنے کھوکھلے تھے۔
جیسے ہی شہزادے کو پتا چلا کہ سارا ماں بننے والی ہے، اس کے الفاظ ایک دم بدل گئے۔ میں تو بس مذاق کر رہا تھا، بھلا میں تم جیسی 2 کی لڑکی سے شادی کر سکتا ہوں؟ یہ ایک سیدھا سادہ ظالمانہ دھوکہ تھا۔ اور یہاں سب سے بڑا، سب سے چونکا دینے والا راز فاش ہوتا ہے۔ سارا کے اس راز کو جاننے والا صرف ایک شخص تھا، اور وہ تھا خود بادشاہ کا اپنا بیٹا، یعنی شاہی خاندان اس معاملے میں براہ راست ملوث تھا۔ اس انکشاف کے بعد ایک بہت بڑا سوال سامنے آ کھڑا ہوتا ہے، کیا شاہی خاندان سے ہونا انصاف کے تقاضوں سے چھوٹ دلا سکتا ہے؟ تو اب ہمارے سامنے 2 اعتراف ہیں۔ ایک طرف شہزادہ روہت جو مانتا ہے کہ اس نے بادشاہ کے غصے کے ڈر سے سارا کو بہکایا اور پھر چھوڑ دیا۔ دوسری طرف سارا جو اعتراف کرتی ہے کہ اس نے سماجی بدنامی کے خوف سے اپنی بچی کو چھوڑ دیا۔ دونوں کے گناہ کے پیچھے وجہ ایک ہی تھی، ڈر۔ لیکن بادشاہ کا فیصلہ بالکل سخت اور غیر جانبدارانہ۔ اپنے ہی بیٹے کے لیے اس نے حکم سنایا، تہخانے میں عمر قید۔ یہاں بادشاہ نے رشتے پر انصاف کو ترجیح دی۔ یہ پوری کہانی سننے کے بعد نہ صرف بادشاہ نے انصاف کیا، بلکہ سارا کے شوہر ہرش کا دل بھی پگھل جاتا ہے۔ وہ سارا سے کہتا ہے، میں نے تمہیں غلط سمجھا سارا، اصل دھوکہ تو شہزادے نے دیا ہے۔ اگر تم مجھے قبول کرو تو میں تمہیں اور اس بچی کو اپنانے کے لیے تیار ہوں۔ تو کہانی کے اس نئے موڑ پر الگ الگ کرداروں کا رد عمل بھی الگ تھا۔ ہرش نے سارا اور چندا دونوں کو قبول کر لیا۔ بادشاہ نے چندا کو باقاعدہ شاہی خاندان کا حصہ مانا، لیکن ہرش کی ماں یعنی سارا کی ساس، اس نے دونوں کو مسترد کر دیا۔ مگر سب سے بڑھ کر تھا بادشاہ کا شاہی فرمان۔ اس نے ایک ایسے بچے کے مستقبل کو محفوظ بنا دیا جسے کبھی لاوارث چھوڑ دیا گیا تھا۔ اب چندا اپنی ماں سارا کے پاس ہے، ہرش نے اسے اپنی بیٹی مان لیا ہے، اور بادشاہ نے اعلان کیا کہ 21 سال کی عمر میں وہی اس سلطنت کی اگلی ملکہ بنے گی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آخر میں کیا ہوا۔ شہزادے کو عمر قید کی سزا ملی۔ ہرش میں اپنی ماں کے خلاف جا کر اپنی بیوی سارا کو چنا۔ سارا، ہرش اور چندا نے ایک نئی زندگی شروع کرنے کے لیے وہ گاؤں ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا، اور ایک بدنامی سے پیدا ہونے والی بچی کو مستقبل کی حکمران بنا دیا گیا۔ اور یہ کہانی ہمیں ایک بہت گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ اصل عزت، اصل وقار آخر ہے کس چیز میں؟ سماج میں اونچے رتبے میں، یا پھر ذاتی کردار کی پاکیزگی اور ایمانداری میں؟ اس پر ضرور سوچئے گا۔ کبھی سوچا ہے کہ مہربانی کا ایک چھوٹا سا کام بھی کسی کی تقدیر بدل سکتا ہے؟ آج ہم ایک ایسی کہانی سننے جا رہے ہیں، جادوئی سونے کا مرغی گھر۔ یہ ایک ایسی داستان ہے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ بھئی اصلی دولت کیا ہے اور لالچ کا انجام کیسا ہوتا ہے۔ اکثر یہ خیال ذہن میں آتا ہے نا کہ کیا نیکی کا کوئی چھوٹا سا کام، کوئی ذرا سی رحم دلی واقعی کوئی بڑی تبدیلی لا سکتی ہے؟ ہماری آج کی پوری کہانی اسی ایک سوال کے ارد گرد گھومتی ہے، اور ہمیں یہ دکھاتی ہے کہ رحم دلی میں کتنی بڑی طاقت چھپی ہوئی ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ملتے ہیں اس کہانی کی ہیروئن انیتا سے، ایک ایسی لڑکی جس کی زندگی میں مشکلات تو بہت تھیں، لیکن اس کا دل امید اور ہمت سے بھرا ہوا تھا۔ دین پور گاؤں کے ایک چھوٹے سے کونے میں انیتا نام کی ایک یتیم لڑکی رہتی تھی۔ بچپن میں ہی ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا، اور اس بڑی سی دنیا میں وہ بالکل اکیلی تھی۔ اس کا گزارا کیسے ہوتا تھا؟ بس ایک پولٹری فارم پر مرغیوں کے انڈے جمع کر کے وہ اپنی روزی روٹی کماتی تھی۔ اس کی زندگی سمجھے کہ ایک لمبی جدوجہد اور گہری تنہائی کا دوسرا نام تھا۔ اور پھر کہانی میں ایک ایسا موڑ آیا جہاں انیتا کی اسی رحمدلی کا امتحان لیا گیا۔ اس کی زندگی میں ایک بیمار مرغی آئی، اور اس مرغی کے ساتھ ہی ایک ایسا دھوکہ بھی آیا جو اس سے اس کا سب کچھ چھیننے والا تھا۔ یہاں 2 الگ الگ دنیائیں آمنے سامنے تھیں۔ ایک طرف تھی انیتا کی خالص ہمدردی جو ایک بیمار مرغی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی، اور دوسری طرف تھا گاؤں کا لالچی ساہوکار دھنی رام جو ہر موقع سے اپنا فائدہ نکالنا خوب جانتا تھا۔ ایک دل میں رحم تھا تو دوسرے میں صرف اور صرف لالچ۔ اب انیتا تو تھی بھولی بھالی، اسے بس مرغی کی جان بچانے کی فکر تھی۔ وہ دھنی رام کے بچھائے ہوئے جال میں پھنس گئی۔ اس نے یہ سوچے سمجھے بغیر کہ وہ اپنی زندگی کی واحد پناہ گاہ کو داؤ پر لگا رہی ہے، اپنے گھر کے کاغذات دھنی رام کے حوالے کر دیے۔ اور اس معصوم فیصلے کا نتیجہ بہت ظالمانہ نکلا۔ جیسے ہی مرغی ٹھیک ہوئی، دھنی رام نے اپنا اصلی رنگ دکھا دیا۔ اس نے انیتا کو اس کے اپنے ہی گھر سے باہر نکال دیا، اور ایک ہی لمحے میں وہ سڑک پر آ گئی۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ تھا، ایک ایسا زخم جو بہت گہرا تھا۔
लेकिन कहते हैं ना, जहां उम्मीद खत्म होती है वहीं से कुदरत अपने करिश्मे दिखाना शुरू करती है। अनीता की कहानी यहां मायूसी पर खत्म नहीं हुई, बल्कि यहीं से तो जादू का एक बिल्कुल नया बाब शुरू होने वाला था। जरा सोचिए, बेघर अनीता अपनी बचाई हुई मुर्गी को लेकर जंगल के एक अंधेरी गार में पनाह लेने पर मजबूर है। उम्मीद की कोई किरण दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। आखिर एक मामूली सी मुर्गी उसके लिए क्या कर सकती थी? क्या उसकी नेकी बिल्कुल बेकार जाने वाली थी? और फिर एक दिन इसी गार में अचानक एक साधु बाबा आए। उन्होंने अनीता को एक ऐसा राज बताया जिस पर यकीन करना मुश्किल था। उन्होंने कहा कि जिस मुर्गी को उसने बचाया था वो अब कोई आम मुर्गी नहीं रही, बल्कि वो एक जादुई सोने की मुर्गी बन चुकी है जो उसके हर हुक्म को पूरा करेगी। अनीता शक और उम्मीद के साथ अपने गांव वापस आई। उसने मुर्गी की ताकत को आजमाने का फैसला किया। उसका पहला हुक्म था, मुझे रहने के लिए एक घर दो। और पलक झपकते ही एक बहुत बड़ा सोने का घर उसके सामने खड़ा था। फिर उसने दूसरा हुक्म दिया, इसे अंदर से हर चीज से भर दो। और घर में फर्नीचर और हर तरह का सामान आ गया। और आखिर में तीसरा हुक्म, मुझे कुछ खाने को दो। और इसके सामने तरह तरह के लजीज खानों से भरी मेज लग गई। लेकिन जहां इतनी दौलत हो वहां लालची नजरें भी पहुंच ही जाती हैं। अनीता की ये खुशी ज्यादा देर तक पुरसुकून नहीं रहने वाली थी, क्योंकि अब उस जादुई घर की पहली आजमाइश का वक्त आ चुका था। भला सोने के इस चमकते दमकते घर की खबर चोरों से कैसे छुपी रह सकती थी? उन्होंने फौरन एक मंसूबा बनाया। एक अंधेरी रात को जब सारा गांव सो रहा था, वो मोटी मोटी रस्सियां लेकर आए ताकि इस अनमोल खजाने को खींच कर ले जा सकें। मगर उन बेखबर चोरों को क्या पता था कि वो किसी आम घर से नहीं, बल्कि एक जादुई ताकत से टकरा रहे हैं। जैसे ही चोरों ने रस्सियों को खींचा, एक अजीब वाकया पेश आया। पूरा का पूरा घर गुस्से में जोर जोर से कांपने लगा, जैसे कोई जल्जला आ गया हो। ये घर जिंदा था और अपना दिफा करना जानता था। इस शदीद जल्जले ने चोरों को जमीन पर दे मारा। वो बुरी तरह जख्मी और खौफजदा होकर अपनी जान बचाकर वहां से भागे। इस रात उन्होंने अच्छी तरह सीख लिया कि लालच का फल कितना कड़वा होता है और ये जादुई घर अपनी हिफाजत खुद कर सकता है। और अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है, जहां अनीता को एक और इम्तिहान का सामना करना पड़ा। एक ऐसा इम्तिहान जो उसके किरदार और उसकी नेकी को परखने वाला था। एक दिन अनीता के दरवाजे पर एक पड़ोसी रोता हुआ आया। उसकी कहानी सुनकर अनीता के पुराने जख्म फिर से हरे हो गए। वही साहूकार, वही धमकी और वही बेबसी। अनीता को इस शख्स की आंखों में अपना गुजरा हुआ कल नजर आ रहा था। और उसी लम्हे अनीता को एहसास हुआ कि सच्ची दौलत असल में होती क्या है। ये सोना या जादू नहीं, बल्कि किसी दूसरे के आंसू पोंछना है। ये जानते हुए भी कि कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ सकती है, दूसरों की मदद करने का जज्बा ही तो असल अमीरी है। तो अनीता ने एक ऐसा फैसला किया जिसकी कोई सोच भी नहीं सकता था। उसने अपने पड़ोसी को बचाने के लिए अपना वही जादुई सोने का घर धनीराम के हवाले करने की पेशकश कर दी। उसने अपनी हिफाजत और अपना सारा आराम किसी दूसरे की मदद के लिए कुर्बान कर दिया। तो आइए अब देखते हैं कि कहानी का अंजाम क्या हुआ। जहां हर अमल का हिसाब होता है, जहां नेकी का इनाम मिलता है और लालच को उसकी सजा। देखते हैं कि किस्मत ने अनीता और धनीराम के लिए आखिर में क्या लिख रखा था। धनीराम, जिसे बैठे बिठाए जादुई घर मिल गया था, अपनी लालच और तकब्बुर से बाज न आया। वो घर के अंदर गया और अपनी नई ताकत के नशे में उसने एक बहुत ही अहमकाना हुक्म दिया, कूदो। वो दुनिया को अपनी ताकत दिखाना चाहता था, ये सोचे बगैर कि उसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है। घर ने हुक्म तो मान लिया, लेकिन उसने इतनी जोर से उछलना शुरू कर दिया कि धनीराम की चीखें निकल गईं। वो अंदर फंसकर बुरी तरह जख्मी हो गया। वो मदद के लिए चीखता रहा और कस्में खाता रहा कि वो आइंदा कभी लालच नहीं करेगा। आखिरकार उसे अपने लालच की सजा मिलकर ही रही। तो इस कहानी का नतीजा क्या निकला? अनीता की मेहरबानी ने ना सिर्फ दूसरों की मदद की, बल्कि उसे हकीकी सुकून और खुशी भी दी, जबकि दूसरी तरफ धनीराम का लालच उसे तबाही की तरफ ले गया। ये कहानी हम सब के लिए एक आईना है। यह हमसे एक सवाल पूछती है कि अगर किसी को ऐसी ताकत मिले तो क्या उसे अनीता की तरह दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, या धनीराम की तरह अपनी ख्वाहिशात का गुलाम बन जाना चाहिए? अच्छा होना, मेहरबान होना, अक्सर हम सोचते हैं कि क्या ये सिर्फ कहने की बातें हैं या इनका कोई हकीकी, कोई ठोस फ़ायदा भी होता है। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे।
3 بہت ہی دلچسپ کلاسیکی کہانیوں کے ذریعے اور دیکھیں گے کہ نیکی کی اصل قیمت آخر ہے کیا۔ یہ سوال تو ہم سب کے ذہن میں کبھی نہ کبھی آتا ہی ہے نا؟ جب ہر کوئی ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں لگا ہوا ہو تو کیا ایماندار اور مہربان ہونے سے انسان کہیں پیچھے تو نہیں رہ جاتا، یا پھر اس میں کوئی گہرا راز چھپا ہے؟ تو چلیں اس سوال کے جواب کی تلاش میں نکلتے ہیں 3 مختلف کہانیوں کے ساتھ۔ ہر کہانی ایک بالکل الگ صورتحال دکھاتی ہے، لیکن ان سب کا نتیجہ آپ دیکھیں گے ایک ہی جواب کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو ہماری پہلی کہانی ہمیں ایک ایسی دنیا میں لے جاتی ہے جہاں ایمانداری کا ٹکراؤ ہوتا ہے حسد سے۔ یہ کہانی اس بارے میں ہے کہ جب ایک شخص کی نیکی دوسرے کی آنکھوں میں چبھنے لگے۔ تو دیکھیے، کہانی میں 2 کسان ہیں۔ ایک طرف ہے دیواکر جو اپنی محنت اور ایمانداری سے قدرتی سبزیاں اگاتا ہے اور لوگ اس کے گاہک ہیں، اور دوسری طرف ہے بھیرو جو دیواکر کی کامیابی دیکھ کر جلتا ہے اور شارٹ کٹ کے لیے اپنی فصل پر کیمیکل ڈالتا ہے۔ بس اسی حسد سے ایک خطرناک منصوبے کی شروعات ہوتی ہے۔ بھیرو کا پلان بڑا شاطرانہ تھا۔ وہ ایک ایک کر کے جال بچھاتا ہے۔ پہلے دیواکر کو دھوکے سے چوری کے بیچ دیتا ہے، پھر جھوٹی خبر چھپوا کر اسے پھنسا دیتا ہے، یہاں تک کہ بیچارے دیواکر کو ایک ویران جیل میں چھپنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ لیکن آخر میں لالچ انسان کو لے ڈوبتا ہے۔ اسی جیل میں چھپا سونا اس کے اپنے گلے کا پھندا بن جاتا ہے۔ اور پھر آتا ہے کہانی کا کلائمیکس، جہاں انصاف ہوتا ہے۔ پولیس بھیرو کو اصلی چوروں کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑ لیتی ہے، اور دیواکر، اس کی ایمانداری ہی اس کی آزادی کی وجہ بنتی ہے۔ سبق بالکل صاف ہے، جہاں لالچ نے بھیرو کو جیل پہنچایا، وہیں ایمانداری نے دیواکر کو بچا لیا۔ چلیں اب اپنی دوسری کہانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ کہانی ہے بے لوث مہربانی کے ایک چھوٹے سے عمل کے بارے میں، اور یہ کہ کیسے ایک نیکی بغیر کسی امید کے کی گئی زندگی کو پوری طرح بدل سکتی ہے۔ یا ہماری ملاقات ایک ایسے خاندان سے ہوتی ہے جو بہت مشکل وقت سے گزر رہا ہے۔ یوگی اور نیتو سخت محنت کرنے والے سبزی فروش ہیں، لیکن ان کی بیٹی بیمار ہے اور علاج کے لیے بہت پیسوں کی ضرورت ہے۔ وہ ایک ایک پیسہ جوڑ رہے ہیں اور انہیں کسی معجزے کا انتظار ہے جو ان کی مشکل آسان کر دے۔ یوگی اپنے کام سے جا رہا تھا لیمو کے پودے لینے، لیکن پھر راستے میں کچھ ایسا ہوا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ اس نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا جو اکیلے اپنے بڑے سے باغ کی صفائی کر رہی تھی۔ یوگی نے ایک لمحے کو اپنا کام بھلا دیا اور اس عورت کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ ایک چھوٹا سا بے لوث فیصلہ تھا، لیکن اس کے نتائج بہت بڑے تھے۔ اور اس کی مہربانی کا انعام کیا ملا؟ اس عورت نے شکرانے کے طور پر یوگی کو کچھ بیج دیے، لیکن یہ کوئی عام بیج نہیں تھے۔ جیسے ہی ان پر پانی ڈالا گیا، وہ فوراً پودوں میں بدل گئے، جن پر سونے کی طرح چمکتے ہوئے جادوئی لیمن لگے تھے۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ نیکی کا پھل اکثر ہماری سوچ سے کہیں زیادہ بڑا اور چمکدار ہوتا ہے۔ اور اب ہماری آخری کہانی۔ یہ کہانی محنت اور خاندانی اتحاد کی طاقت کے گرد گھومتی ہے۔ یہ دکھاتی ہے کہ جب ایک خاندان مشکل وقت میں ایک ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے تو کیسے غیر معمولی چیزیں بھی ممکن ہو جاتی ہیں۔ کہانی کے مرکز میں رگھوناتھ کا خاندان ہے، جس پر ایک خوفناک حادثے کے بعد مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے۔ رگھوناتھ کے آپریشن کے لیے 20 لاکھ روپے کی ضرورت تھی۔ سوچئے ذرا، یہ اتنی بڑی رقم تھی جو اس خاندان کی پہنچ سے بہت بہت دور تھی۔ لیکن یہ خاندان ہمت نہیں ہارتا، بلکہ وہ سب مل کر ایک حل نکالتے ہیں۔ بچے مشورہ دیتے ہیں کہ اڈلی بیچنے کا کام شروع کیا جائے۔ وہ اپنی ساری جمع پونجی اور زیورات اکٹھے کر کے ایک پرانا سا کوکر خریدتے ہیں، اور ان کی یہی مشترکہ کوشش اور محنت ایک معجزے کو جنم دیتی ہے۔ جب اس کوکر میں پہلی بار اڈلیاں بنتی ہیں تو وہ سونے کی نکلتی ہیں۔ اور پتہ ہے اس کہانی کی سب سے خاص بات کیا ہے؟ اس خاندان نے لالچ نہیں کیا۔ انہوں نے صرف اتنی سونے کی اڈلیاں بیچیں جتنی رگھوناتھ کے علاج اور اپنی زندگی کو دوبارہ پٹری پر لانے کے لیے ضروری تھیں۔ ضرورت پوری ہوتے ہی وہ واپس اپنی سادہ اور خوشیوں بھری زندگی میں لوٹ گئے۔ تو ان تینوں کہانیوں کو ایک ساتھ رکھنے پر کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ ان میں وہ کون سی ایک بات ہے جو مشترک ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ ان سب کا بنیادی پیغام کیا ہے۔ دیکھیں، ہر کہانی میں ایک خاص خوبی کو انعام ملا۔ دیواکر کی ایمانداری نے اسے ایک خطرناک سازش سے بچایا، یوگی کی بے لوث مہربانی نے اسے جادوئی بیج دلا دیے، اور لکشمی کے خاندان کی مل کر کی گئی محنت نے انہیں سونے کی انڈیاں دیں۔
ایک واضح پیٹرن نظر آتا ہے نا کہ اچھے اعمال کے اچھے بلکہ غیر معمولی نتائج نکلتے ہیں۔ تو بات صرف اتنی نہیں کہ اچھے کام کا اچھا نتیجہ ہوتا ہے، بات اس سے کہیں گہری ہے۔ ان کہانیوں کا نچوڑ یہ ہے کہ اچھائی یا نیکی صرف ایک اخلاقی اصول نہیں، بلکہ یہ ایک ایسی طاقت ہے جو غیر معمولی واقعات کو جنم دے سکتی ہے، جو قسمت کا رخ موڑ سکتی ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ہم سب کے لیے ہے، اگر ان کہانیوں میں ایمانداری، مہربانی اور محنت جیسے عمل معجزے دکھا سکتے ہیں تو ذرا سوچیں ہمارا اگلا نیک عمل کون سا جادو سامنے لا سکتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ جب ایک انسان ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ آج کی کہانی اسلم نامی ایک ایسے ہی شخص کی ہے جسے زندگی نے ایک ایسے موڑ پر لا کھڑا کیا جہاں ایک طرف گہری کھائی تھی اور دوسری طرف ایک معجزہ، اور یہی معجزہ اس کے ایمان اور کردار کا سب سے بڑا امتحان بننے والا تھا۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ ایک ٹوٹی ہوئی روح کی پکار ہے۔ اسلم کی اس ایک فریاد میں اس کی پوری زندگی کا درد سمایا ہوا ہے، اور یہیں سے اس کی کہانی ایک ایسا موڑ لیتی ہے جس کی اس نے کبھی بھی توقع نہیں کی تھی۔ تو آئیے پہلا قدم اسلم کی دنیا میں رکھتے ہیں، ایک ایسی دنیا جہاں امید کی کرن دور دور تک نظر نہیں آتی اور ہر دن ایک نئی جنگ لے کر آتا ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک طرف بی بی بستر مرگ پر پڑی ہے اور جیب میں ایک پیسہ تک نہیں، دوسری طرف گاؤں کا سب سے امیر آدمی سیٹھ دھرم داس اسے دھتکار کر نکال دیتا ہے۔ جب انسانوں کے بنائے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو پھر انسان آسمان کے دروازے پر ہی دستک دیتا ہے نا؟ اور ٹھیک اسی طوفانی رات میں ایک ویران خوفناک سمجھی جانے والی درگاہ سے ایک آواز آتی ہے، ایک آواز جو اس کی تقدیر بدلنے والی تھی۔ اسلم اس آواز کی طرف بھاگتا ہے اور پھر اچانک آسمان گرجتا ہے۔ ایک نیلی بجلی صدیوں پرانے درخت کو چیر کر رکھ دیتی ہے، ہر طرف دھواں اور جلی ہوئی لکڑی کی بو، اور اس تباہی کے بیچوں بیچ ایک چیز چمک رہی تھی۔ اسلم کی مایوسی اب حیرت اور خوف کے ایک نئے طوفان میں بدل جاتی ہے۔ اور یہیں سے کہانی میں جادو کا دروازہ کھلتا ہے۔ اسلم کو اس کی دعا کا جواب تو مل جاتا ہے، لیکن یہ انعام اپنے ساتھ ایک بہت بڑا، بہت کڑا امتحان بھی لاتا ہے۔ دیکھیے، یہ کوئی عام لوٹا نہیں تھا، اس کا اپنا ایک قانون تھا، ایک اصول۔ یہ ضرورت مند کا دوست ہے اور صاف دل والے کا ساتھی۔ اس کا پانی زندگی بخشتا ہے، لیکن ایک شرط ہے، اگر کسی لالچی دل نے اسے چھوا تو یہی زندگی دینے والا لوٹا تباہی کا طوفان بن جائے گا۔ کہانی کا سارا کھیل بس اسی ایک اصول پر ٹکا ہوا ہے۔ اور اسلم اس امتحان پر پورا اترتا ہے۔ اس کی پہلی سوچ اپنی بیوی ساجدہ کی جان بچانا ہے، لوٹے کا پانی سے نئی زندگی دے دیتا ہے۔ اس کی دوسری سوچ اپنی بھوکی بیٹی نوری کا پیٹ بھرنا ہے، اسے لذیذ کھانا اور سونا ملتا ہے۔ لیکن اس کی تیسری سوچ وہ خود کو نہیں بلکہ اپنے جیسے دوسرے غریبوں کو یاد کرتا ہے۔ وہ دولت بانٹ دیتا ہے اور یہ ثابت کرتا ہے کہ اس کا دل سونے سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ لیکن جہاں رحمت ہوتی ہے وہاں لالچ کی نظر بھی پہنچ ہی جاتی ہے۔ اب کہانی کا پہلا اور سب سے بڑا انسانی امتحان شروع ہونے والا ہے۔ یہاں پر آ کر کہانی بالکل دو حصوں میں بٹ جاتی ہے۔ ایک طرف اسلم کی دنیا ہے جو زندگی کی بنیادی ضرورتوں کے گرد گھومتی ہے، دوا، روٹی اور ہمدردی، اور دوسری طرف ہے سیٹھ کی دنیا جس کی بھوک کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اسے ہزاروں سونے کے سکے چاہیے، سونے سے بھرا محل چاہیے، طاقت چاہیے۔ تو یہ صرف دو انسانوں کا نہیں بلکہ دو نظریات کا ٹکراؤ ہے، ضرورت اور حرص کا۔ جب سیٹھ دھرم داس کو اس لوٹے کا پتہ چلتا ہے تو وہ اپنی طاقت کے نشے میں چور اپنے گنڈوں کے ساتھ اسلم کے دروازے پر پہنچ جاتا ہے۔ اس کا یہ ایک جملہ اس کے تکبر کی پوری کہانی سنا دیتا ہے۔ اس کے نزدیک تو غریب کی قسمت پر بھی اسی کا حق ہے۔ لیکن لوٹا وہ نیتوں کا پارکھی ہے، وہ جانتا ہے کہ کون ضرورت مند ہے اور کون لالچی۔ جیسے ہی سیٹھ زبردستی اس سے سونا مانگتا ہے، لوٹے کا انعام عذاب میں بدل جاتا ہے، سونے کی جگہ آگ اور سانپ۔ لوٹے کا قانون اپنا انصاف خود کرتا ہے، فوراً اور بغیر کسی رعایت کے۔ اسی افراتفری میں سیٹھ کو اسی کے لالچ کا زہر ڈس لیتا ہے، وہ درد سے تڑپ رہا ہے، اور ٹھیک اسی وقت اسلم کی رسیاں معجزاتی طور پر کھل جاتی ہیں۔ اب طاقت کا توازن بدل چکا ہے، اسلم آزاد ہے اور اس کا دشمن اس کے رحم و کرم پر ہے۔ وہ کیا کرے گا اس شخص کے ساتھ جس نے کچھ لمحے پہلے ہی اس کی تذلیل کی تھی؟
انتقام کا راستہ تو آسان تھا، ہے نا؟ لیکن اسلم نے مشکل راستہ چنا، معافی کا۔ وہ لوٹے میں بچا ہوا آخری جادوئی پانی سیٹھ کے زخم پر ڈال کر اس کی جان بچا لیتا ہے۔ یہ اس کی اصل جیت تھی۔ اس نے صرف سیٹھ کو نہیں بلکہ اپنے اندر کے غصے کو بھی شکست دے دی تھی۔ اسلم نے گاؤں کے لالچ پر تو قابو پا لیا، لیکن اب خطرہ زمین سے نہیں آسمان سے آنے والا تھا۔ ایک ایسی جنگ جس میں صرف دولت نہیں، روح داؤں پر لگنے والی ہے۔ اسی رات وہی پراسرار بزرگ اسلم کے خواب میں آ کر اسے خبردار کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ سیٹھ تو ایک چھوٹا سا امتحان تھا، اصل دشمن تو اب آئے گا، ایک ایسا وجود جسے سونے اور روٹی سے کوئی غرض نہیں۔ وہ تمہاری روح کا سودا کرنے آئے گا۔ اس کا نام ہے زرکس، ایک بہت طاقتور اور شریر جادوگر۔ اور پھر وہ خوفناک دن آ ہی جاتا ہے۔ جادوگر زرکس گاؤں میں قدم رکھتا ہے اور اس کی شیطانی طاقت کے سامنے کوئی نہیں ٹک پاتا۔ وہ سیدھا اسلم کی سب سے بڑی کمزوری کو نشانہ بناتا ہے، یعنی اس کا خاندان۔ ساجدہ اور نوری جادوئی آگ کے ایک حصار میں قید ہیں، اور اب داؤں پر لوٹا نہیں بلکہ ان کی زندگیاں لگی ہیں۔ یہ ہے اسلم کی زندگی کا سب سے کڑا، سب سے مشکل امتحان۔ ایک طرف وہ معجزاتی طاقت جس نے اسے غربت سے نکالا، اور دوسری طرف اس کی کل کائنات، اس کا خاندان۔ اسے کس کا انتخاب کرنا چاہیے؟ سچ پوچھیں تو اسلم کے لیے یہ کوئی انتخاب تھا ہی نہیں۔ وہ ایسی طاقت کا کیا کرتا جب اس کے اپنے ہی نہ رہتے؟ وہ خدا سے معافی مانگتا ہے اور اپنی بیوی اور بیٹی کو بچانے کے لیے لوٹا زرکس کی طرف اچھال دیتا ہے۔ یہ ہار نہیں، یہ محبت کی سب سے بڑی جیت اور قربانی ہے۔ اب ہم کہانی کے اس آخری باب کی طرف پڑھ رہے ہیں، جہاں ہر عمل کا پھل ملتا ہے، اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حقیقی خزانہ آخر ہے کیا۔ زرکس جس نے طاقت کو چھینا تھا وہ اسے سنبھال نہیں سکا۔ جیسے ہی وہ کائنات کی طاقتوں کو حکم دینے کی کوشش کرتا ہے، وہی طاقت اسی کی دشمن بن جاتی ہے۔ آسمانی بجلی اس بار کسی درخت پر نہیں بلکہ خود زرکس کے لالچی وجود پر گرتی ہے اور اسے جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ لوٹا ہمیشہ کی طرح نیت کو پہچان لیتا ہے۔ زرکس کے ساتھ ہی لوٹے کا جادو بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے، لیکن اب اسلم کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ اصل معجزہ وہ لوٹا نہیں بلکہ اس کا اپنا صبر، اس کی بیوی کی محبت اور اس کا ایمان تھا۔ دوسری طرف سیٹھ بھی اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور اس کا سارا قرض معاف کر دیتا ہے۔ اب اسلم کو کسی جادو کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اپنی محنت سے زمین میں سونا اگاتا ہے اور ایک خوشحال کسان بن جاتا ہے، اور وہ عام سا مٹی کا لوٹا وہ اسے واپس وہیں دفن کر دیتا ہے جہاں سے وہ ملا تھا، ایک سبق کے طور پر۔ تو لوٹے کا جادو تو آیا اور چلا گیا۔ پھر اس کہانی کا اصل معجزہ کیا تھا؟ کیا وہ معافی تھی جو اسلم نے سیٹھ کو دی، یا وہ محبت جس کے لیے اس نے اپنے سب کچھ قربان کر دیا، یا شاید سب سے بڑا معجزہ یہ احساس ہے کہ حقیقی دولت اور سکون کسی جادوئی چیز میں نہیں بلکہ ہماری اپنی محنت، ہماری نیت اور ہمارے رشتوں میں چھپے ہیں۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ اور پرانی حکایت سننے والے ہیں۔ یہ کہانی ہے خلوص، حسد اور تقدیر کے درمیان ایک عجیب و غریب تعلق کی۔ کہانی کی شروعات ہی ایک بہت گہری بات سے ہوتی ہے، جسے اللہ عزت دے اسے دنیا کی کوئی طاقت گرا نہیں سکتی، اور یہی وہ مرکزی خیال ہے جو ہمیں اس پوری کہانی میں بار بار نظر آئے گا۔ تو اس کہانی میں ہم کیا کیا دیکھیں گے؟ سب سے پہلے بادشاہ کی تلاش سے شروع کریں گے، پھر اس کے عجیب مشیر سے ملیں گے، دیکھیں گے کہ درباری کیسے سازشیں کرتے ہیں، اور پھر قسمت کا کھیل شروع ہوتا ہے۔ آخر میں ایک آزمائش اور پھر کہانی کا سبق۔ تو قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک بادشاہ تھا، دل کا تو بہت اچھا تھا لیکن تھوڑا سادہ، اور اسے اپنی سلطنت کی بھلائی کے لیے ایک بہت ہی عقل مند مشیر کی تلاش تھی۔ ایک دن جنگل سے گزرتے ہوئے بادشاہ نے ایک آدمی کو دیکھا جو اکیلا بیٹھا خود سے ہی باتیں کر رہا تھا، اور باتیں بھی کیا، بڑے بڑے محل بنانے کی۔ دیکھنے میں تو آدھا پاگل لگ رہا تھا، لیکن اس کے انداز میں ایک عجیب سا اعتماد تھا۔ بادشاہ بھی سوچ میں پڑ گیا کہ بھئی یہ کوئی دیوانہ ہے یا کوئی بہت ہی بڑا ذہین۔ اب یہاں بادشاہ نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو کسی کی سمجھ میں نہیں آیا۔ اپنے درباریوں کی پریشانی کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے کہا، نہیں، میں اسے اپنے ساتھ محل لے کر جاؤں گا۔ اور اس شخص کا پہلا کام ہی سب کو حیران کر دیتا ہے۔ وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔
اس کے بھاگنے کی وجہ سے پورے قافلے کو اپنا راستہ بدلنا پڑتا ہے۔ اور جانتے ہیں کیا ہوا؟ یہ تو سب کے حق میں اچھا ہو گیا۔ بعد میں پتا چلا کہ پرانے راستے پر تو دشمن گھات لگا کر بیٹھا تھا، مطلب اس کی ایک پاگل پن جیسی حرکت نے سب کی جان بچا لی۔ اب جیسے ہی یہ شخص محل پہنچا، اصل کہانی تو اب شروع ہوتی ہے۔ بادشاہ کے جو پرانے درباری تھے، جو نسلوں سے خدمت کر رہے تھے، وہ اس نئے آدمی کی وجہ سے حسد اور خوف میں مبتلا ہو گئے۔ اب درباریوں کو تو اپنی نوکری خطرے میں نظر آنے لگی۔ انہیں لگا کہ یہ نیا آدمی ساری عزت لے جائے گا، تو بس انہوں نے مل کر اس کے خلاف سازشوں کا جال بننا شروع کر دیا۔ اور یہیں سے قسمت اپنا کھیل دکھانا شروع کرتی ہے، ایک ایسا عجیب کھیل کہ درباری جتنی بھی کوشش کرتے ہیں اسے نقصان پہنچانے کی، الٹا اس کی عزت اور بڑھ جاتی تھی۔ تو ان کا پہلا پلان کیا تھا؟ انہوں نے اس بھولے بھالے آدمی کو جا کر کہا کہ بھائی ہمارے دربار کا ایک اصول ہے، کارروائی شروع کرنے سے پہلے بادشاہ کو ایک تھپڑ لگانا پڑتا ہے۔ ان کا ارادہ تو صاف تھا کہ جیسے ہی یہ تھپڑ مارے گا اسے بادشاہ پر حملے کے جرم میں سزا ملے گی، لیکن ہوا کیا؟ قسمت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جیسے ہی اس نے تھپڑ مارا، بادشاہ کا تاج سر سے گر گیا اور اس کے اندر سے ایک زہریلا بچھو نکلا، یعنی اس ایک تھپڑ نے تو بادشاہ کی جان بچا لی۔ اب پہلی چال تو ناکام ہو گئی، درباری اور بھی پریشان ہو گئے، تو انہوں نے ایک اور خطرناک منصوبہ بنایا۔ انہوں نے اس شخص کو لالچ دیا کہ اگر تم بادشاہ کے بیٹھتے ہوئے کرسی کھینچ لو تو تمہیں بہت بڑا انعام ملے گا۔ اب پھر وہی بات، ان کی نیت تو بادشاہ کو چوٹ پہنچانے کی تھی تاکہ سارا الزام اس پر آ جائے، لیکن اصل میں ہوا یہ کہ جس کرسی پر بادشاہ بیٹھنے والا تھا اس کی ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی۔ کرسی کھینچنے سے بادشاہ بری طرح گرنے سے بچ گیا۔ قسمت نے پھر سے ان کا منصوبہ ناکام بنا دیا۔ اب تو درباری بالکل ہی مایوس ہو چکے تھے، اور اس مایوسی میں انہوں نے آخری اور سب سے خطرناک چال چلی، ایک ایسی چال جس نے پوری سلطنت کو ہی خطرے میں ڈال دیا۔ ان کی آخری سازش کیا تھی؟ انہوں نے پڑوسی ملک کے ساتھ جنگ چھڑوا دی، اور ان کا پلان یہ تھا کہ اس شخص کو جو اب ترقی کرتے کرتے فوج کا جنرل بن چکا تھا، اسے جنگ میں بھیج کر مروا دیا جائے گا۔ لیکن میدان جنگ میں بھی قسمت نے اپنا رنگ دکھایا۔ جب دونوں بادشاہ آمنے سامنے تھے، اچانک ایک جنگلی جانور نے دشمن بادشاہ پر حملہ کر دیا، اور اس شخص نے، جس کے دل میں کوئی کھوٹ نہیں تھا، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھ کر دشمن بادشاہ کو بچا لیا۔ اور بس یہ منظر دیکھتے ہی سب کچھ بدل گیا۔ دشمن بادشاہ نے فوراً اعلان کیا، ہم یہ جنگ نہیں لڑیں گے، یہ آدمی تو بہت بہادر اور سمجھدار ہے، البتہ جو لوگ اس کے ساتھ آئے ہیں انہیں قید کر لو۔ سوچیں ذرا، جسے مارنے کی سازش تھی وہی ہیرو بن گیا۔ تو اس ساری عجیب و غریب کہانی سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ چلیں اب ذرا اس کے گہرے مطلب پر بات کرتے ہیں۔ آخرکار دربار میں ایک پرانے سمجھدار وزیر نے باقی سب کو سمجھایا۔ اس نے کہا، بس کرو، اگر تم اسے مار بھی دو گے نا تو اس کی عزت اور بڑھے گی۔ تم ایک ایسی جنگ لڑ رہے ہو جو تم جیت ہی نہیں سکتے، جو اللہ کی مرضی ہے اسے مان لو۔ تو اس پوری کہانی سے کچھ باتیں صاف ہو جاتی ہیں۔ پہلی یہ کہ اگر نیت صاف ہو تو وہ برائی سے بچا لیتی ہے۔ دوسری یہ کہ قسمت کے کھیل بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ تیسری، حسد کرنے والا آخر میں خود ہی نقصان اٹھاتا ہے۔ اور سب سے اہم بات، جسے عزت اللہ دیتا ہے اسے کوئی انسان نہیں چھین سکتا۔ تو آخر میں یہ کہانی ہمیں ایک بڑے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے، ہماری تقدیر بناتا کون ہے؟ کیا یہ ہماری اپنی نیت ہے، دوسروں کا حسد، یا کوئی ایسی طاقت ہے جو ان سب سے اوپر ہے اور اپنے کھیل کھیل رہی ہے؟ کبھی کبھی زندگی ایسے طوفان لے آتی ہے جہاں لگتا ہے کہ سب کچھ بکھر جائے گا۔ آج ہم ایک ایسی ہی کہانی پر بات کریں گے، ایک ایسے باپ کی کہانی جس نے اپنے خاندان کو بچانے کے لیے خود کو ہی ڈھال بنا لیا۔ اور اس کہانی کا آپ کہہ لیں کہ سارا نچوڑ یا فلسفہ بس اسی ایک جملے میں ہے۔ ہمارے ہیرو بلرام کے لیے اصل غربت پیسے کی کمی نہیں بلکہ ہمت کا ٹوٹ جانا ہے، اور یہی یقین ہے جو اسے ہر طوفان میں کھڑا رکھتا ہے۔ ذرا اس منظر کو تصور کریں، ایک ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی جس کی دیواروں سے سرد ہوا سیدھی اندر آ رہی ہے، باہر شدید سردی کی لہر ہے، اور اندر بلرام اپنے 2 چھوٹے بچوں کے ساتھ اسی کمزور سی پناہ گاہ میں بیٹھا ہے۔
دیکھیں، ایک طرف پورا گاؤں ہے جہاں لوگ اپنے گرم اور مضبوط گھروں میں محفوظ ہیں، اور دوسری طرف ہے بلرام کی دنیا جو اس طوفان میں بالکل اکیلا ہے، بے یار و مددگار۔ اس کے اور قدرت کی غضب کے بیچ کوئی مضبوط دیوار نہیں ہے۔ بلرام کی آنکھوں میں تھکن صاف نظر آتی ہے، لیکن جب وہ اپنے بچوں کے معصوم چہروں کو دیکھتا ہے نا، تو اس کی ساری تھکن ایک نئی ہمت میں بدل جاتی ہے۔ یہی چہرے اس کی طاقت کا اکلوتا ذریعہ ہے۔ تو اب کہانی ایک نئے موڑ پر آتی ہے۔ باہر کا طوفان تو بس ایک جھلک ہے اس طوفان کی جو اس خاندان کے اندر چل رہا ہے۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ خطرہ اور بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ آخر ایک انسان ٹوٹنے سے پہلے کتنا کچھ سہ سکتا ہے؟ بلرام کی یہ کہانی ہمیں انسانی ہمت کی آخری حد کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ یوں سمجھیں کہ ان کی دنیا ان کی آنکھوں کے سامنے بکھر رہی ہے، چھت اڑ رہی ہے، دیواریں کانپ رہی ہیں، اور باہر سے مدد کی کوئی امید نہیں۔ وہ اس طوفان میں بالکل اکیلے ہیں۔ لیکن بلرام پھر بھی نہیں ٹوٹتا۔ اس کا ماننا ہے کہ جب ذمہ داری بڑی ہونا تو طاقت خود ہی آ جاتی ہے۔ اس کے لیے رکنے کا مطلب ہے ہار جانا، اور ہارنا وہ اس کے لیے کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جہاں ہر امید، ہر سہارا دم توڑ دیتا ہے، جب گھر کی آخری دیوار بھی گر جاتی ہے اور بلرام کو ایک ایسا فیصلہ کرنا پڑتا ہے جس کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ذرا اس لمحے کے بارے میں سوچیں، جب آپ کی واحد پناہ گاہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ملبے کا ڈھیر بن جائے۔ وہ جھونپڑی اب ان کی حفاظت نہیں کر سکتی تھی، گھر اب گھر نہیں رہا تھا۔ اور ٹھیک اسی لمحے جب سب کچھ ختم ہو گیا، بلرام ایک محافظ سے بڑھ کر خود پناہ گاہ بن جاتا ہے۔ اسے سمجھ آ جاتا ہے کہ والدین کا کام صرف چھت ڈھونڈنا نہیں، بلکہ خود چھت بننا ہوتا ہے۔ وہ اپنے بچوں کو اس طوفانی رات میں باہر لے جاتا ہے اور ایک بڑے سے برگد کے درخت کے نیچے اپنے جسم کو ان کے لیے ایک ڈھال بنا لیتا ہے۔ اب وہ صرف ایک باپ نہیں بلکہ ان کی زندہ دیوار تھا۔ اب یہاں سے شروع ہوتی ہے وہ رات جو شاید ان کی زندگی کی سب سے لمبی اور مشکل ترین رات تھی۔ یہ صرف سردی سے جنگ نہیں تھی، یہ سیدھی سیدھی موت سے جنگ تھی، اور ان کا واحد ہتھیار ایک باپ کی محبت تھی۔ یہ کوئی صرف کہنے کی بات نہیں تھی، وہ سچ مچ اپنے جسم سے ٹھنڈی ہوا کو روک رہا تھا، اپنے بازوؤں کو کمبل کی طرح ان پر لپیٹے ہوئے تھا اور اپنی گرم سانسوں سے ان کے ٹھنڈے ہاتھ پاؤں کو سہلا رہا تھا۔ اور اس مشکل ترین گھڑی میں ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ رشتہ کتنا گہرا ہے۔ بلرام اپنے بچوں کو بچا تو رہا ہے، لیکن اصل میں ان کی خاموش ہمت ہی اسے ٹوٹنے سے بچا رہی ہے۔ اسے ڈر ہے کہ اگر اس کی بیٹی رو پڑی تو وہ خود بھی ہمت ہار جائے گا۔ اور پھر دور سے جب انہیں اپنے گھر کے گرنے کی آخری آواز آتی ہے تو وہ جان جاتے ہیں کہ ان کا ماضی اب صرف ایک یاد بن کر رہ گیا ہے۔ اب ان کے پاس ایک دوسرے کے سوا کچھ نہیں بچا ہے۔ طوفان تو گزر گیا، لیکن اپنے پیچھے تباہی کے گہرے نشان چھوڑ گیا۔ اصل امتحان تو اب شروع ہوا تھا، اس بکھری ہوئی زندگی کو دوبارہ جوڑا کیسے جائے۔ پھر صبح ہوتی ہے اور ایک نئی امید لے کر آتی ہے۔ فوری خطرہ ٹل چکا ہے، وہ زندہ ہیں، اور اس ساری تباہی میں زندہ بچ جانا ہی سب سے بڑی جیت تھی۔ سفر ابھی لمبا تھا، لیکن وہ ساتھ تھے۔ اب ان کے سامنے جو سفر تھا وہ صرف لکڑی اور پتھر جوڑنے کا نہیں تھا، یہ اپنی بکھری ہوئی ہمت کو جمع کرنے، ٹوٹی ہوئی امید کو دوبارہ جوڑنے اور ایک خاندان کے طور پر پھر سے کھڑے ہونے کا سفر تھا۔ اور یہی وہ سبق تھا جو بلرام اپنے بچوں کو دیتا ہے۔ وہ انہیں سکھاتا ہے کہ گھر اینٹ مٹی سے نہیں بلکہ محبت اور ایک دوسرے کے ساتھ سے بنتا ہے۔ جب تک وہ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے کھڑے ہیں، وہ ہر گھر دوبارہ بنا سکتے ہیں۔ تو آخر میں یہ کہانی ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر چھوڑ جاتی ہے کہ ایک گھر کی اصل بنیاد کیا ہوتی ہے؟ کیا وہ اینٹ اور گارا ہے، یا پھر وہ محبت اور ہمت جو کسی بھی طوفان کا سامنا کر سکتی ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ اگر اچانک ہماری ساری جدید سہولیات بس غائب ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ آج کی کہانی کچھ ایسی ہی ہے، ایک زبردست کہانی جس میں ایک نئے دور کے بحران کا حل پرانے وقتوں کی حکمت میں چھپا ہے۔ چلیں ایک لمحے کے لیے سوچتے ہیں کہ پورے ملک میں گیس ہی ختم ہو جائے، کھانا پکانے کا کوئی ذریعہ نہ رہے۔ پہلے دن کیا ہوگا؟ دوسرے دن اور تیسرے دن تک کیا صورتحال بن جائے گی؟ تو بالکل یہی ہو رہا ہے گوری نامی ایک خاتون اور اس کے شہری خاندان کے ساتھ۔ ایک ہڑتال نے پورے ملک کی گیس سپلائی ہی بند کر دی ہے۔ شروع میں تو یہ ایک چھوٹی سی پریشانی لگی، پہلے دن گیس کا سلنڈر ختم ہوا،
दूसरे दिन खैर बाहर से खाना मंगवा लिया, लेकिन तीसरे दिन तक सारे होटल, सारे रेस्टोरेंट्स भी बंद हो गए। अब शहर में कहीं भी गैस नहीं मिल रही और गौरी की छोटी बेटी को पहली बार असल भूख का सामना करना पड़ता है। अपने बच्चे को भूख से बुलकता देखकर गौरी से रहा नहीं जाता। वो अपने गांव के पुराने तरीके की तरफ लौटती है, यानी ईंधन के लिए गोबर के उपले बनाना, और बस यहीं से घर में एक तूफान खड़ा हो जाता है। यहां पर ना दो नस्लों का टकराव साफ नजर आता है। सास, जो शहर की जिंदगी की आदी हैं, उनके लिए गाय का गोबर सिर्फ गंदगी और पसमानदगी है, एक ऐसी चीज जिसे वो पीछे छोड़ आई हैं। लेकिन गौरी के लिए, जिसकी जड़ें गांव से जुड़ी हैं, ये कोई शर्म की बात नहीं, बल्कि जिंदा रहने का एक जरिया है, उम्मीद है। तो ये बहस सिर्फ गोबर पर नहीं है, बल्कि अक़दार और मुश्किल वक्त में चीजों को देखने के दो बिल्कुल अलग नजरियों पर है। सास का गुस्सा तो जैसे आसमान पर पहुंच जाता है। वो चीखती हैं, गौरी को बुरा भला कहती हैं, और हद तो ये हो जाती है कि गुस्से में आकर गौरी का पकाया हुआ खाने का बर्तन ही जमीन पर दे मारती हैं। तो अब सूरत हाल ये है कि जो सीधा सादा रिवायती हल था, उसे तो तासुब ने रद्द कर दिया। गौरी दिल हार जाती है, लेकिन हिम्मत नहीं। उसे अचानक स्कूल में साइंस का एक सबक याद आता है, और वो फैसला करती है बायोगैस प्लांट बनाने का। अब देखें, बायोगैस का मतलब सिर्फ गोबर जलाना नहीं होता। ये एक साइंसी तरीका है जिसमें गोबर जब गलता सड़ता है तो उससे कुदरती तौर पर मीथेन गैस निकलती है। इसी गैस को इकट्ठा करके एक साफ ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो गौरी सबसे छुपकर अपने काम में लग जाती है। वो घर के पीछे एक गड्ढा खोदती है, फिर ताज़ा गोबर और पानी को मिलाकर एक गाढ़ा सा महलूल बनाती है। उस गड्ढे को ऊपर से बिल्कुल हवा बंद कर देती है और एक पाइप लगाकर उसे सीधा अपने चूल्हे से जोड़ देती है। बिल्कुल सादा सा, लेकिन बहुत कारआमद निज़ाम। और फिर वो लम्हा आता है जिसका सबको इंतजार था। गौरी पहली बार अपने बनाए हुए इस सिस्टम को आजमाने वाली है, और नतीजा एकदम साफ, नीली लौ, बिल्कुल किसी जदीद गैस के चूल्हे की तरह, और वो भी बगैर किसी धुएं के। ये उस बात का सबूत था कि इसका साइंसी तजर्बा कामयाब हो चुका है। जब सास को ये सब पता चलता है तो वो फिर गुस्से में आ जाती हैं, लेकिन इस बार गौरी का शौहर रवि बीच में आ जाता है। वो सिर्फ एक बात कहता है, माँ, भूखे रहने से तो ये अच्छा है ना। और इस एक जुमले से बहस का रुख बदल जाता है। अब बात तासुब की नहीं, जिंदा रहने की थी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। गौरी का ये हल सिर्फ उसके घर तक महदूद नहीं रहता। ताज़ा खाने की खुशबू जब पड़ोस में फैलती है तो भूखे पड़ोसी भी आ जाते हैं, और गौरी ना सिर्फ उनके साथ खाना बांटती है, बल्कि आगे चलकर पूरे मोहल्ले के लिए ऐसे ही बायोगैस प्लांट बना देती है। इसकी इस जहानत और दरियादिली ने खानदान और महल्ले में इसका मकाम ही बदल दिया। कहानी का सबसे खूबसूरत मोड़ तब आता है जब सास दिल से माफ़ी मांगती हैं और ये तस्लीम करती हैं कि जिसे वो गवार और पसमानदा समझती रहीं, वो दरअसल उन सबसे ज़्यादा समझदार और हिकमत वाली निकली। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? ये हमें 3 बहुत अहम बातें बताती है कि असल ताकत और कद्र कहाँ छुपी होती है। देखें, ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जदीद होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हम अपने माजी को भूल जाएं। अक्सर बड़े बड़े मसाइल का बेहतरीन हल पुरानी हिकमत और नई सोच को मिलाने से ही निकलता है। और आखिर में ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है हम सब के लिए कि हमारी अपनी ज़िंदगियों में हमारी जड़ों से जुड़ा ऐसा कौन सा इल्म या हुनर है जिसे हम शायद मामूली समझकर नज़रअंदाज कर रहे हैं, लेकिन वो आज भी बहुत काम आ सकता है।